لیکن وہ ذات کے جو ان سب چیزوں کو عطا کرنے والی ہے وہ تھی، ہے اور رہے گی۔ تو جب ہمارا اور اللہ کا یہ رابطہ ہے کہ وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم ہر وقت اسی سے وابستہ ہو کر کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ بھی ہے، کل کے بیان میں عرض کیا تھا کہ حمد، یا پرسوں کے بیان میں، کہ حمد خوبصورت چیز پر، خوبصورت صفت پر، خوبصورت عمل پر جو اختیار سے انجام دیا جائے، اس پر کی جانے والی تعریف کو کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے کوئی چیز بری پیدا نہیں کی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے اللہ نے خلق کیا ہو اور وہ بری ہو، کیونکہ وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ خوبصورت ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ ہمارے خوبصورتی کے اور اللہ کی خوبصورتی کے ہاں معیار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کسی بری چیز کو، برائی کو خلق نہیں کرتا۔ وہ خود اچھا ہے، وہ اچھائی کو خلق کرنے والا ہے۔ وہ خود خیر ہے، وہ خیر کو خلق کرنے والا ہے۔ وہ خود اچھا ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو خلق کرنے والا ہے۔ تو اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اور اللہ نے حمد بجا لانے کا انداز ہمیں بتایا ہے، جملہ۔ اللہ اکبر، کتنا کریم اور مہربان پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں اس کا جملہ اور الفاظ بھی خود بنا کے دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ اس کی مثالیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جب ہم کسی ایک آیت کی تفسیر جاننا چاہیں تو دوسری کسی آیت کو سامنے رکھ لیں، ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم یہاں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اسلوب و طریقہ خود بتایا ہے کہ میری تعریف کرتے ہوئے تم یوں کہو الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ملتی ہیں، جن میں سے مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے کہ خداوند عالم نے ان سے کیا ارشاد فرمایا۔ خداوند عالم نے، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 27، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الحمدللہ، فَقُلْ الْحَمْدُ کہو حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے یوں کہا۔ یہ بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ لفظ الحمد ہے، نعمت اولاد حاصل ہوئی ابراہیم کو، نجات ملی نوح علیہ السلام کو، تو لفظ کیا ہوا؟ الحمدللہ۔ اللہ نے کہا کہو الحمدللہ۔ تو لفظ الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے خود ہی تعلیم دی ہے کہ تم نعمتوں کے حصول میں نعمتوں کو یاد کر کے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یا خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدا نے سورہ
نمل میں آیت 93 اس میں ارشاد ہوا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے حبیب کہو الحمد للہ، حمد ہے اللہ کے لیے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ یا اہل بہشت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ یونس میں آیت نمبر 10 ارشاد الہی ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں یہ پورا کا پورا جملہ آیا ہوا ہے الحمد للہ رب العالمین وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات منتہائے ذکر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یعنی جملے بنا کر اللہ نے خود قرآن مجید میں ہمیں تعلیم دی اس بات کی کہ تم میری حمد کرو، تو ان جملوں کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین، یا اس نعمت کا ذکر کر کے کہ جو اس نے عطا کی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یا نوح علیہ السلام الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تو یہاں پر سورہ مبارکہ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی ستائش، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کہیں حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے، مالک ہے عالمین کا۔ اب یہاں پر رب کے حوالے سے کل کچھ مطالب عرض کیے تھے، آج اسی کا تتمہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب مالک ہوتا ہے، مالک کو اختیار ہے کہ اپنے مملوک کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، جس چیز پر اس کی ملکیت ہے وہ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے اس کا اختیار ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ چاہتا ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کے لیے بارش نازل کرے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کے اس فیصلے کی راہ کو روک سکے۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ آج سورج نکل آئے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو سورج کا راستہ روک سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے، وہ اپنی مملوک کے بارے میں جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اسی کے لیے یہ اختیار ہے، یہ حق ہے اس کا کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے جو چاہے فیصلہ کرے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رب اسے کہتے ہیں جو مالک ہے، لیکن اللہ کی ملکیت حقیقی ملکیت ہے، مجازی، قانونی اور عارضی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی حقیقی ملکیت ہے کہ وہ پوری کائنات عالمین کا ایسا مالک ہے کہ نہ تو کوئی اس کی اس مالکیت میں اس کا شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اس مالکیت کو سلب اور ختم کر سکتا ہے، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ کوئی شخص اس کی مالکیت کو محدود بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اس کی مالکیت کا دائرہ میں ذرا چھوٹا کر دوں، تنگ کر دوں، محدود کر دوں اسے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، کوئی غیر اللہ اللہ کی مالکیت میں نہ شریک ہے اور نہ اس کے اس دائرہ مالکیت کو تنگ کر سکتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، ممکن نہیں۔